أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. ہاں جی، آج کے سبق میں سورۃ التکاثر ہے. تکاثر کہتے ہیں بڑھوتری کو. تکاثر کہتے ہیں بڑھوتری. آج اس دور میں ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں مال میں، اولاد میں، زمین میں، عزت میں، شہرت میں، تجارت میں کیسے بڑھ جاؤں. الہاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا. اللہ کہہ رہا ہے تکاثر نے تمہیں ہلاکت میں اس بڑھوتری نے، اس بڑھوتری کے چکر نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے. اب یاد رکھنا کہ ہلاکت میں ڈالنے والی کون سی بڑھوتری ہے. دیکھو نا، ایک آدمی تجارت کرتا ہے، 1 سے 2 دکان بناتا ہے، 2 سے 3 دکان بناتا ہے، تو شریعت میں ناجائز تو نہیں ہے. ایک آدمی 1 پلاٹ خریدتا ہے، 1 سے 2 پلاٹ خریدتا ہے، تو ناجائز تو نہیں ہے. لیکن یہ جو آ رہا ہے نا، الہاکم التکاثر، یعنی اس کو سائلنٹ میں لگا دو پھر آئے. اچھا، الہاکم التکاثر، یہ جو ہلاکت اس تکاثر پہ ہے، اس بڑھوتری پہ ہے جو ظلم کے ساتھ ہے، جو زیادتی کے ساتھ ہے. کسی کا مال لٹتا ہے لٹ جائے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ہو جائے، سود لگتا ہے لگ جائے، ٹھیک ہے. کسی کے 2 بالشت زمین اگر میری زمین میں آتی ہے تو آ جائے، حرام کھانا پڑتا ہے تو ہو جائے، جس کے لیے نماز چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، زکوٰۃ کی پرواہ نہیں ہے، صدقات کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے اوامر کی پرواہ نہیں ہے، بس مال چاہیے. یہ اس مال کے بارے میں آ رہا ہے تکاثر. ایسا تکاثر جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ ہو اور نفسانی خواہشات اس کے اندر ہوں اور سراسر زیادتی اور ظلم کے ساتھ جو مال جمع کیا جا رہا ہو، اس کو تم ہلاکت کہہ سکتے. ورنہ تو صحابہ نے تجارت کی ہے، بڑے بڑے مالدار صحابہ گزرے ہیں. تو وہ مال جس سے زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے، وہ مال جس سے صدقات نافلہ وہ بھی ادا ہو رہے ہیں، اور ایسے ہی وہ مال جو یتیموں پر بھی خرچ ہو رہا ہے، مدارس پر بھی خرچ ہو رہا ہے، دین پر بھی خرچ ہو رہا ہے، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ ہو رہا ہے، رشتہ داروں پر بھی خرچ ہو رہا ہے، تو وہ مال قابل مذمت نہیں، قابل تعریف ہے. الہاکم التکاثر سمجھ آیا جی؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں جا پہنچو گے، کہ جس تم لالچ میں پڑے ہوئے ہو، جس تم حرص میں پڑے ہوئے ہو، اس مال کو اکٹھا کرتے 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 قبریں آ جائیں گی. آج میرا مسلمان بھی ہے، مال 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 کر کر کے بوڑھا ہو گیا، گال چپک گئے، ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں، سر ایک سائڈ پہ سیدھا نہیں ہے، لیکن صبح صبح بچوں سے کہتا ہے نہیں نہیں مجھے دکان پہ لے سکوں، میں بیٹھوں گا وہاں. کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے، کوئی قبر کی تیاری نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ایسے ہی قبروں میں چلے جاؤ. اللہ نے یہ زندگی دی ہے تیاری کے لیے دی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے. یہ زندگی جانور جی رہا ہے، جنگلات کے جانور یہ زندگی جی رہے ہیں جو ہم جی رہے ہیں، سمندر کی مخلوق بھی یہ زندگی جی رہی ہے. حرام جانور سے لے کر حلال جانور تک، بڑے جانور سے لے کر چھوٹے جانور تک، سب یہ زندگی جی رہے.
سب بچے پیدا کر رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دن گزار رہے ہیں، رات گزار رہے ہیں، سب ان کی بھی نسل ہے جیسے ہماری نسل ہے، ان کے بھی ماں باپ ہیں، مان لیا ان کی کوئی وہ شرعاً نسل نہیں ہے لیکن ہے تو صحیح، اس طرح ہمارے بھی ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ اللہ نے ان میں شعور نہیں رکھا، انسان میں شعور رکھا ہے، انسان کو پابند بنایا، ان کو پابند نہیں بنایا، اور انسان کے مرنے کے بعد جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے، ان کی نہ جزا ہے نہ ان کی سزا ہے، دیکھتا جانور بھی ہے، سنتا جانور بھی ہے، پکڑتا چلتا جانور بھی ہے، دیکھو جانور کو یوں کرو منہ سے پکڑ لے گا، گھاس پکڑ لیتا ہے، رات گزار رہا ہے، ہاں نفسی خواہشات جانور بھی پوری کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں فرق ضرور ہے، فرق ضرور ہے، اگر ہماری خواہشات جانوروں کی طرح ہوں گی اولئک کالانعام بل هم اضل، پھر جانور سے آگے نکلیں گے اور ایسے کرتے کرتے ہم مر جائیں گے۔ یہ ڈال دو، اور ایسے ہی کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم ان قریب معلوم کر لو گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اب تو تمہیں پٹی چڑھی ہے نا آنکھوں پہ، جاؤ کسی کو بات کرو، کہتے مولی چھوڑ یار تو ایسے باتیں کر، فلاں کھا رہے فلاں کھا رہے فلاں کھا رہے، خیر ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اس طرح کی ڈائلاگ لگاتے ہیں، اللہ غفور الرحیم۔ کبھی کسی نے کہا ہے آرام سے گھر میں بیٹھو اللہ رازق ہے؟ کسی نے آج تک کہا ہے؟ جی مر گیا تو، اگر تو نے ایک پلاٹ خریدا پمپ لگایا دوسرا کیوں لگا رہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رازق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، لیکن کیا ہے ادھر جتن لگا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تم نہ مانو، کسی کی نہ مانو، نہ تبلیغ والوں کی مانو، نہ علماء کی مانو، نہ صلحاء کی مانو، نہ بڑوں کی مانو، نہ قرآن کو مانو، نہ شریعت کو مانو، نہ نبی کو مانو، نہ صحابہ کی زندگی کو مانو، نہ اہل بیت کی زندگی کو مانو، کچھ نہ کرو، تم لگ جائے گا پتہ کہ اللہ سوف تعلمون۔ یہ تنبیہ ہے بڑی سخت لہجے میں، جیسے استاد نہیں کہتا اپنے شاگرد کو نہ کرو سبق یاد، نہ مانو میری بات، کل لگ جائے گا پتہ تمہارا، اور باپ اپنے اولاد سے کہتا ہے نہ پڑھو نہ کچھ کرو، کل آئے گا وقت تمہیں پتہ چل جائے گا، تو اللہ بھی فرما رہے نہ کرو، کسی کی نہ مانو، پھر اگر تم ایسا کرتے ہو تو کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں لگ جائے گا پتہ، پھر آگے فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد ما علم ہو جائے گا۔ اب حالانکہ پہلے کہہ دیا کلا سوف تعلمون، پھر دوبارہ اسی بات کو دہرایا ثم کلا سوف تعلمون، ہاں تم جان لو گے۔ تو جیسے بندہ بڑے ایک نا درد مندانہ انداز میں اور بڑے مشفقانہ انداز میں کسی کو سمجھا رہا ہوتا ہے تو ایک بات کو وہ بار بار دہراتا ہے، نہیں یار یہ کر لو، نہیں یار تمہارا یہ کام خراب ہو جائے گا، مان لو مان لو، کہتا ہے یار میں دیوار بنا رہا ہوں، اچھا پھر کیا کر رہے ہو؟ یار میں نا اس طریقے سے، کہتا نہیں یار مان لو، ایسے نہ بناؤ یہ خراب ہو جائے گی، ایسے نہ بناؤ یہ خراب ہو جائے گی، تو ایک بات کو 2-3 مرتبہ دہرانا یہ شفقت کی بنیاد پہ ہے۔ اور ایسے ہی کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقینی طور پر جان لو، کلا لو تعلمون علم الیقین، قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے دنیاوی چیزوں کو تم یقینی طور پر جان لیتے ہو نا، تمہیں پتہ ہے کہ یار میں یہ راستہ جا رہا ہوں، اس راستے سے جو ہے نا ڈاکو کھڑے ہوئے میری گاڑی بھی لوٹ لیں گے، میری جیب بھی لوٹ لیں گے اور مجھے ماریں گے بھی صحیح، تو اس راستے سے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح اگر تم اس کے بارے میں یقین کر لو تو تم یہ تکاثر میں، یہ تفاخر میں نہیں پڑو گے، فخر میں نہیں پڑو گے اور بڑھوتری میں نہیں پڑو گے۔ اور اسی طرح یہ یقین کی بات ہے، اگر کوئی بندہ کہہ دے یار تم یہ کاروبار نہ کرو، تم یہ کاروبار نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اس سے نا تم لٹ جاؤ، یعنی تمہارا اندازہ نہیں ہے، یار یہ گاڑی نہ لو، یہ کیوں نہ لو، یار یہ صحیح نہیں ہے، ہم یقین کر لیتے ہیں۔ ہاں جی ایسے ہی استاد کہتا ہے بیٹا تم نا
یہ کورس نہ کرو تمہارا نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے استاد کہہ رہے ہیں ہم مان لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے قرآن کہہ رہا ہے کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لو. اب یقینی طور پر اگر تم جان لو، اس کے انجام کو جان لو، تو پھر تم یہ کام نہ کرو، یہ فخر کے، یہ بڑھوتری کے، یہ آگے بڑھنے کے، یہ تم کام نہ کرو. ٹھیک ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. اب یقین کی آنکھ کیا ہے؟ لگ جائے گا پتہ مرنے کے بعد، جب جزا سزا سامنے آئے گی. ہاں لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ بھی تمہارے ہاتھوں کی کمائی. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال خود پڑھو بھائی. ان پڑھ کو بھی علم اللہ دے گا، وہ اپنا نامہ اعمال خود پڑھے گا. وضع الکتاب، نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. فتر المجرمین مشفقین مما فی، مجرم لوگ، بدبخت لوگ جب اپنا نامہ اعمال دیکھیں نا تو پھر قولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہے ہماری بربادی، اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا، سارا کا سارا اس میں لکھا ہوا ہے. الا احصاها، سارا کا سارا لکھا ہوا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے. اللہ کہہ رہا نہ کرو یقین، یہ تمہیں یقین کرنا پڑے گا. جب تمہارے سامنے سب کچھ ہوگا تو تمہیں جزا سزا جب ہوگی تمہیں یقین کرنا ہوگا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، اے لوگوں پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں اس دن ضرور بضرور سوال کیا جائے گا. وہ آتا ہے نا جی چار چیزوں کا، وہ چار چیزوں کے بارے میں آتا ہے نا جی، چار چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. جب تک ان کا جواب نہیں دو گے یہ قدم وہاں سے. وہ چار کون سے ہیں جی؟ ہمارے تبلیغ والے اکثر دہراتے ہیں. ان میں سے ان میں سے ایک یہ ہے بھی جوانی کہاں گزاری، مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، عمر کیسے گزاری، اور علم پر عمل کیا کیا. یہ ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگوں اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں تم شمار نہیں کر سکتے. اب صبح سے اٹھتے ہیں ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے رات سونے تک. مولوی صاحب صبح یہ بجلی کا بل ہے نا ہمارا، کیسے ساری عوام ورکے لے کے ساری عوام جو ہے نا وہ ورکے لے کے پھر رہی ہے. اچھا حالانکہ یہ تو یو پی ایس اور ہوا ہی نہیں ہے. اللہ نے ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے، آج تک کسی کی 60 سال عمر ہے، کسی کی 25، کسی کی 30، کسی کی 40، مختلف عمریں، کسی کو بل نہیں آیا کہ جی یہ آنکھ کا بل ہے، یہ تم بولتے ہو اس کا بل ہے، یہ سانس لیتے ہو اس کا بل ہے. جاؤ ان سے پوچھو جو گردے فاش کراتے ہیں کتنا خرچہ ہوتا ہے جی. دل کا بال ڈل رہا ہے جی کیا ہو رہا ہے خرچہ، بھائی پاس ہو رہا ہے جی کیا ہو رہا ہے خرچہ. ہمیں احساس ہی نہیں ہے. اس آنکھ کی قیمت اس سے پوچھ جس کی ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، بصارت نہیں ہے آنکھ ہے. اس کان کی قیمت اس سے پوچھ جس کا ہے صحیح لیکن سن نہیں سکتا. اس زبان کی قیمت اس سے پوچھ جو ہے صحیح لیکن بول نہیں سکتا. ہاتھ ہیں لونجے ہیں، ایسے فالج کا مریض ہے، ایسے لٹکا رہا ہے، پکڑ نہیں سکتا. پاؤں ہے فالج ہوا ہے، چل نہیں سکتا. دل ہے لیکن دھڑک نہیں رہا، بیچارہ پڑا ہوا ہے، کہتا آج مرے گا کل مرے گا، آج مرے گا کل مرے گا. بھائی پاس ہو رہا ہے جی، اس کا بال بند ہو گیا جی، اب دھڑکن جی کم ہو گئی ہے. اب کم دھڑکنا نہ دھڑکنے کے برابر ہے. او جی فلاں چیز نہیں کھا سکتے، فلاں چیز نہیں کھا سکتے. ایک اور بات یاد رکھیں، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے سے نیچے والوں کے ساتھ کو دیکھا کرو، تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا. اگر تم سے آپ نے اوپر والے کو دیکھو گے نہ شکری پیدا ہوگا. بھائی اگر تم موٹر سائیکل پہ آتے ہو تو سائیکل والے کو دیکھو، سائیکل پہ ہو تو پیدل چلنے والوں کو دیکھو.
اگر تم 3 ٹائم پکاتے ہو تو ان کو دیکھو جو 2 ٹائم پکا رہے ہیں. اگر تمہارے پاس 3 جوتے ہیں تو ان کو دیکھو جو جوتے سلائی کر رہے ہیں، ان لوگوں کو دیکھو. اگر تمہارا گھر اپنا ہے تو ان کو دیکھو جن کا گھر کرائے پر ہے. اگر تمہارے بچے صحت یاب ہیں تو ان کو دیکھو جن کے بچے بیمار ہیں. اگر بیوی تمہاری گھر میں ہے اس بندے کو دیکھو جس کی بیوی روٹھ کر جھگڑے کے ساتھ سسرال گئی ہوئی ہے، میکے چلی گئی ہے. یہ ہم نہیں سوچتے. تو اگر ہم ان چیزوں کو سوچیں گے تو ہمارے اندر نعمتوں کی قدر پیدا ہوگی. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرتے جاؤ نعمتیں بڑھتی جائے. کل بھی میں نے کہا تھا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی نعمتوں کو سوچو، اللہ کی نعمتوں کو سوچو، اللہ کے غفور الرحیم ہونے کو سوچو، اللہ کے ستار ہونے کو سوچو، اللہ کے رازق ہونے کو سوچو، اللہ کے مالک و خالق ہونے کو سوچو. یہ اللہ تو نے ہمیں یہ دی، اللہ تو نے ہمیں دے دی، بغیر مانگے دیا. اللہ ہمیں جانور پیدا کر دیتا ہے. اللہ نعوذ باللہ عیسائیوں میں، بت بتوں میں، ہندوؤں میں، کافروں میں پیدا کرتا. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے مسلمانوں کی گودوں میں پیدا کر دیا ہے. میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں 4 صوبوں میں سے پنجاب میں پیدا کر دیا، شکر ادا کیا کرو. پنجاب والوں نے شکر ادا کیا، ورنہ جا کے دیکھ لو جو سہولیات تمہارے پاس ہے اور ان کے پاس نہیں ہے. تو شکر کریں گے نعمت بڑھے گی. تو آج کا سبق ہمارا ختم ہوا. کل انشاءاللہ پھر سورۃ القارعہ پڑھیں گے.